ڈاکٹر صاحب اب آ رہی ہے بات ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کی کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یعنی علامہ اقبال علیہ رحمہ جن کو مطلب اپنا پیر و مرشد فرمائے، اب ذرا بتائیے کس نگاہ سے علامہ ان کو دیکھتے تھے؟ جی بالکل جی، بڑا ریلیونٹ ہے آج کے والے سے بھی یہ بات کرنا. علامہ اقبال پر جن شخصیات کا اثر ہے ان میں سر فہرست اگر آپ چند ایک کو کہنا چاہیں تو مولانا روم ان میں شامل ہے. اتنا زیادہ اثر ہے کہ علامہ نے مولانا روم کو اپنا پیر کہا اور اپنے آپ کو ان کا مرید کہا. اللہ اللہ، مرید ہندی پیر رومی. اور آپ دیکھیں کہ علامہ کی جو سب سے بڑی تصنیف ہے ان کا میگنم اوپس ہے جاوید نامہ، جس میں انہوں نے جس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا اس کتاب نے میرے دماغ کو نچوڑ لیا ہے اور اب قوم کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ساری کتاب مولانا روم کی رہنمائی اور قیادت میں ہونے والے سفر پر مشتمل ہے. یعنی اس کے اندر علامہ نے جتنے حقائق بیان کیے ہیں وہ گویا مولانا روم کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ ہے، ایک افلاق کا سفر ہے، اور اس کے دوران جتنے مشاہدات آتے ہیں وہ سارے کے سارے علامہ اس میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں. اور مولانا روم کے بارے میں علامہ کہتے ہیں کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز تا خدا بخشت ترا سوز و گداز، کہ تو پیر رومی کو اپنا مرشد بنا لے، علاج آتش رومی کے سوز و ساز میں ہے تیرا. یعنی علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی مولانا روم کا جو پیغام ہے، مولانا روم کا جو درد و سوز ہے وہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے. اب دیکھیں ریکنسٹرکشن علامہ کی فلسفے کی کتاب ہے، اس میں بھی علامہ کہتے ہیں دی ورلڈ آف ٹوڈے نیڈس اے رومی who may create enthusiasm in them and kindle the flame of life. آج ہمیں رومی کی ضرورت ہے جو ہم میں جذبہ پیدا کرے، کیا بات، جوش حیات پیدا کرے اور ہماری موت کو زندگی میں بدل دے. سبحان اللہ. اچھا آپ دیکھیں خود علامہ نے بھی تو رومی کا ہی کام کیا ہے. جی، یعنی اس زمانے میں جس طرح اسلامی تہذیب کی عظمت کو علامہ نے اسٹیبلش کیا، کوئی دوسری رائے نہیں، دین کو اسٹیبلش کیا، کوئی دوسری رائے نہیں، تو یہ سارا وہی کام ہے جو رومی نے اپنے زمانے میں کیا تھا. اچھا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن میری تصحیح فرمائیے گا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو کچھ بھی اس وقت ظاہر ہے 7ویں ہجری کے اندر ٹربولنس تھی، فتنہ فساد تھا، یا علم کلام کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، وہ جو اقلیت کا جو دور تھا اور جو اس کو آپ نے رد کیا عشق کے فلسفے سے بنیادی طور پہ، مولانا روم نے وہی کشید کر کے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی شاعری منتقل کیا. ایسا ہی دیکھیں، ایسے ہی ہے، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیں مولانا روم کی 2-3 ایسی باتیں ہیں جو علامہ کو بہت انسپائر کرتی ہیں، اتنا انسپائر کرتی ہیں کہ آخری زمانے میں جب علامہ کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، سارا مطالعہ چھوٹ گیا، 2 کتابیں ان کے پاس رہتی تھیں، قرآن مجید اور مثنوی مولانا روم. ارے سبحان اللہ، سبحان. اس کی وجہ کیا؟ پہلی بات وہی کہ جو مولانا روم کا عشق کا فلسفہ ہے وہ علامہ نے وہاں سے اخذ کر لیا، اور جس انداز سے مولانا عشق کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، مولانا کی عشق کی بات جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، وہ ظاہر سے باطن اور رسم سے معنی تک پہنچنے کا سفر ہے، پہلی بات. دوسری بات مولانا عمل کی بات کرتے ہیں، یعنی مولانا کا عشق جو ہے وہ بے عملی کی طرف نہیں لاتا. واہ. انہوں نے اب دیکھیں بال جبریل کے اندر علامہ کا ایک مکالمہ ہے مولانا کے ساتھ، اس میں انہوں نے اپنے زمانے کے سارے معاملات کو سوالات کی شکل میں مولانا کی خدمت میں پیش کیا. سبحان اللہ، کچھ بتائیے نا ذرا اس بارے میں. اچھا، اس پہ جو جواب دیتے ہیں وہ مولانا کی مثنوی سے دیکھتے ہیں. بھائی سبحان اللہ. اب کئی سوالات ہیں، کیا بات ہے، بتائیے. میں ایک سوال پڑھتا ہوں، جیسے مولانا علامہ کہتے ہیں کہ ہند میں اب نور ہے باقی نہ سوز، اہل دل اس دیس میں ہیں تیرا روز. اے میرے مرشد، ہندوستان تاریکی میں ڈوب گیا، مسلمان زوال میں چلے گئے، اللہ اللہ، نہ درد رہا، نہ سوز رہا، نہ کوئی امید رہی، اللہ اللہ، نہ کوئی عمل کا جذبہ امنگ رہی. ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں مولانا جواب کیا دیتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں، میرے مرید تو نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ ہم پہ زوال کی تاریکی کی سیاہ رات مسلط ہے، ہم کدھر جائیں؟ کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است. فرماتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں ان کی مردانگی یہ ہے وہ تاریکی کو روشنی میں بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. جو کم ہمت ہوتے ہیں وہ معذرتیں کرتے رہتے ہیں، عذر خواہی کرتے رہتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماحول کیا ہے، مسئلہ یہ کہ تم کیا ہو. تم کیا ہو، اصل بات یہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ بالکل ایک مختلف آپ کے مزاج کو کر دیتی ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں، اب علامہ کو اگر دیکھیں، علامہ تک شکوے کا ماحول تھا. اب شکوہ، اب دیکھیں مسدس علی کیا ہے، ایسا ہی صرف ایک مرثیہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس دور کے جتنے بڑے لوگ ہیں، علامہ نے کیا کیا،
قوم کو شکوے سے اٹھا کے جواب شکوہ پہ لے جواب شکوہ پہ لیا ہے. شکوہ سے جواب شکوے تک لانے کا جو عمل ہے اس کے پیچھے رومی ہے. ہاں اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا سوال یہ اس مکالمے کا آخری سوال ہے. میں ایک اور بھی پڑھنا چاہوں گا ناظرین کے لیے. علامہ فرماتے ہیں کہ ہے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. فرماتے ہیں کہ ہے دین کی حقیقت جاننے والے میرے مرشد مجھے یہ نہیں پتا انسان مجبور کب ہوتا ہے اور بااختیار کب ہوتا ہے. اور دیکھیں ہمارے یہاں بڑا تصور تقدیر ہے جی, اور اس کے تحت ہم ہر چیز کو تقدیر میں ڈال کے عمل کے دروازے بند کر کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہوتا, ہم یہ کہتے ہیں جی بھئی اللہ کی طرف سے جو ہونا ہو جائے گا. اب مولانا جواب کیا دیتے ہیں؟ مولانا جواب دیتے ہیں بال بازاں را سوئے سلطان برد بال زاغاں را سوئے گورستان برد. آہا فرماتے ہیں یہ جو پر ہیں باز کے پاس بھی ہیں کوے کے پاس بھی ہیں. واہ باز کا پر اسے سلطان تک لے جاتا ہے اللہ, اور جو کوے کا پر ہے اسے مردار تک لے کے جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. پر تو دونوں کے پاس ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اندر سے کیا ہیں. آہا جب تک انسان اندر سے نہیں بدلتا اس کی اپروچ نہیں بدلتی اس کی سوچ نہیں بدلتی. ہے برادر تو ہمیں اندیش آئی ما بقا استغفان اور ریش آئی. مولانا کہتے ہیں ہے میرے بھائی تو خیال ہے. ہاں یہ ہڈیاں اور گوشت تو جانوروں کے پاس بھی ہے. اللہ, تو جہاں انسان کا خیال ہے وہی اس کی پرواز ہے, وہی اس کا حال ہے. وہی نا کہ نہیں اور تیرا جو اس کا حال ہے وہ اس سلطانی کا کے مقام. گنبد پر تو شاہی ہے بصیرہ کا. اب دیکھیں یہ وہاں سے آیا, ہاں یہ وہاں سے ہی آیا. ہاں وہیں سے, بالکل وہیں سے. یعنی کہ وہ جو تصورات تھے مولانا کے تصورات کو جو مولانا کی سارا جو فلسفہ زندگی ہے وہ حرکت کا نام ہے.